کاز بھی وضاحت ہی ہوتی ہے، اس کا اردو ترجمہ یہی ہے کہ آپ وجہ واضح کریں، وضاحت کریں کہ آپ نے یہ کام کیوں۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی قابل اعتراض۔ ہمیشہ ڈسپلنز میں ایک اس پارٹی کا ایک صدر تھا، ایک جنرل سیکرٹری تھا، اس کا ایک سیکریٹریٹ تھا اور اس کے کچھ فرائض تھے، تو اگر ان فرائض کی بجا آوری میں ان سے وضاحت یا ان سے سوال پوچھا گیا تو وہ جواب دے دیتے کہ اس کی وجہ یہ تھی، ہماری رائے یہ تھی، اور بات ختم ہو جاتی۔ تو اب شاید مشکل لگ رہا ہے، لیکن بہرحال دیکھیں، لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ۔ بالکل، لیٹس ہوپ فار بیسٹ۔ لیکن شاہدہ خان عباسی صاحب نے بڑا سخت موقف اپنایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر وضاحت دیے بغیر پاکستان پیپلز پارٹی کو واپس پی ڈی ایم میں لیا تو وہ جنرل سیکرٹری کا عہدہ چھوڑ دیں گے۔ عباسی صاحب کا یہ موقف درست ہے؟ دیکھیں نا، عباسی صاحب ایک آنریبل سیاستدان بھی ہیں اور ایک آنریبل آدمی بھی ہیں، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ہم سیاست جو ہے وہ عزت کے لیے کرتے ہیں اور ہم زبانی ڈائلاگ نہیں بولتے۔ انہوں نے مشکل ترین وقت میں آپ دیکھیں کہ میں اور شاہد صاحب دونوں ہم سزائے موت کی جو چکی، سزائے موت کے قیدیوں سے چکی بولتے ہیں، اس میں قید رہے ہیں، جیل میں بھی، نیب کے بعد بھی، اور شاہد عباسی صاحب بھی۔ تو انہوں نے عدالت میں ہر جگہ ایک وہ والا ایک اپنا امیج جو ہے وہ پورٹرے کیا ہے کہ جو اس سے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ اب انہوں نے ایک پی ڈی ایم کے فیصلے کے مطابق ان کے صدر صاحب کے کہنے کے بعد ایک ایز جنرل سیکرٹری انہوں نے ایک وضاحت مانگی۔ تو اب ظاہر ہے ان کے اس عہدے کا اور ان کے منصب کا، ان کی شخصیت کا، ان کے کریکٹر کا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری جو ایک اندرونی ہم پٹوار کے لوگ سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں، تو وہ اس چیز کا متقاضی ہے کہ پھر ان کا وہ جو اس کے پیچھے پی ڈی ایم کو اور پارٹی کو کھڑا ہونا چاہیے، اور شاہد صاحب کا موقف بالکل درست ہے، میں اس کو تائید کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی، اس کی تائید کرتے ہیں۔ سر، پی ڈی ایم کو ایکچولی اس وقت حکومت کے خلاف کس سمت میں چلنا چاہیے؟ حکومت کی کون سی ایسی کمزوری ہے یا ملک کے وسیع تر مفاد میں کس چیز کو ہٹ کرنا چاہیے کہ عوام کو ریلیکس ملے، کچھ اس سے حکومت سے جان چھوٹے؟ سر دیکھیں، پی ڈی ایم نے بڑا ایک پی ڈی ایم کوئی راتوں رات بننے والا اتحاد نہیں تھا، کوئی جذباتی لوگوں کا ایک اجتماع نہیں تھا، کوئی ذاتی مقاصد کے لیے کسی پی ڈی ایم کی پارٹی کا جو ہمارے مقاصد تھے اس میں حکومت بعد میں کچھ تھوڑی بہت پہلو تہی ضرور ہوئی، لیکن حکومت حاصل کرنا نہیں تھا۔ ہماری پارٹی نے سب سے بڑی پارٹی ہونے کے باوجود بڑی فراخ دلی سے سب سے زیادہ ووٹ ہمارے پاس تھے سینٹ کے لیے جب گیلانی صاحب بنے، تو اس کے باوجود بڑی فراخ دلی سے، یعنی اس کو نظر میں ہی نہیں رکھا کہ کس کے پاس کون سی سیٹ آئے گی۔ ایون جب اس کا چیئرمین سینٹ کا پھر انتخاب آیا تو وہ بھی دے دی، پہلے سینٹ کے حوالے سے، پھر ڈپٹی چیئرمین کا بھی جو ہے وہ جے یو آئی کو دے دیا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی پارٹی کا اس وقت مطمع نظر حکومت لینا یا کوئی ذاتی، ایک بڑا مقصد تھا، اس پہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا گیا تھا، اور اس میں وہ تمام چیزوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا جو حکومت کی، جس میں سب سے پہلے نمبر پہ معاشی بدحالی، بے روزگاری اور مہنگائی تھی۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال دیکھ لیں، یعنی کسی شعبے کو دیکھ لیں، اٹر کنفیوژن، یعنی وہ چیزیں جو حکومت کے کنٹرول میں روایتی طور پہ ہوتی تھی ان کو بھی کنٹرول کرنے سے یہ حکومت جو ہے اکثر آری نظر آئی۔ تو پی ڈی ایم کی بڑی ویل تھاٹ آؤٹ اسٹریٹجی ہے، اور وہ اسی اسٹریٹجی کے پیچھے چل رہے تھے، اور ایک پوائنٹ ایجنڈا یہ نہیں تھا کہ اس کے بعد حکومت ملے گی کسی، ایجنڈا صرف یہ تھا کہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہو اس ملک میں اور اس موجودہ حکومت سے جان چھڑائی۔ بدقسمتی سے وہ اس ٹارگٹ پہ اس وقت پہ وہ پورا نہیں ہو سکا، لیکن یہ کوئی ایسی بات مایوسی کی بھی نہیں ہے۔ دن بدن لوگوں کے حالات، زندگی مشکل ہو رہی ہے، اجیرن ہو رہی ہے، عوام اس وقت جو ہے وہ بالکل جسے کہتے ہیں پنجابی پٹواری میں نک آئے نے۔ تو پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی ٹھیک ہے، اور اب جب یہ دوبارہ میاں شہباز شریف صاحب کی رہائی کے بعد